پارلیمنٹ کی جانب سے عدالتی اصلاحات پر مبنی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو جانے کے باوجود قانونی ماہرین اصرار کر رہے ہیں کہ اس میں ایک سنگین خامی یا سقم موجود ہے جسے ٹھیک کیے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ایسا صرف 27ویں ترمیم کے ذریعے ہو پائے گا۔ اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے اور نئے چیف جسٹس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے تو قانونی ماہرین کو اس میں ایسے کئی سقم دکھائی دے رہے ہیں جو کسی بھی وقت صورتحال کو بندگلی میں لے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نئے چیف جسٹس کا نام تجویز کرنے والی پارلیمانی کمیٹی نے یہ نام 2/3 اکثریت سے منظور کرنا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ اگر کسی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی ایک واضح نام کے لیے 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر پاتی تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ قانون دان کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب صورتحال ہوگی، کیونکہ منگل کی رات جب 11 بجے تک کمیٹی کسی نام پر متفق نہیں ہو سکی تھی تو سب سے بڑا سوال ذہنوں میں یہی آ رہا تھا کہ اگر نئے چیف جسٹس کے نام پر 2/3 اکثریت سے اتفاق نہ ہوا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اس ترمیم میں ایسی صورتحال سے نکلنے کا راستہ موجود نہیں۔ یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ایسی صورت میں قائم مقام چیف جسٹس کیسے کام کرے گا یا کیا سپریم کورٹ کسی چیف جسٹس کے بغیر کام کرے گی۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے تو ہر ایک قدم کی وضاحت رکھی گئی ہے، یعنی اگر کوئی جج عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا تو اگلے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے گا، وہ بھی انکار کر دے تو اس سے اگلا جج نامزد کیا جائے گا۔ لیکن پارلیمانی کمیٹی اپنی طرف دھیان دینا بھول گئی کہ اگر ممبران میں کسی ایک جج کے نام پر اتفاق نہیں ہو پاتا تو پھر کیا ہوگا؟ صاف نظر آ رہا ہے، قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس سوال کا جواب اس لیے موجود نہیں کیونکہ یہ ساری قانون سازی عجلت میں کی گئی۔ اس طرح قانونی ماہرین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کس طرح کے آئینی کیسز سنے گا، کیونکہ ہر درخواست میں کہیں نہ کہیں کسی آئینی شق کے ذریعے ہی داد رسی مانگی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جج کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کوئی بھی کیس آئینی بینچ سنے گا یا عام عدالت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہ آئینی ترمیم پاس ہو جانے کے اگلے روز ہی کئی درخواستوں پر سماعت نہیں کی اور ریمارکس دیے کہ ان میں آئین کی تشریح کا سوال ہے، لہٰذا اب یہ کیسز آئینی بینچ ہی سنے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرواتے وقت یہ وضاحت ضروری تھی کہ ان آئینی بینچوں کی مقصدیت کیا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی آئینی بینچ بناتی ہی نہیں تو وہاں آئینی درخواستیں کون سنے گا؟ کیونکہ اب آئین کی منشا تو یہی ہے کہ آئینی درخواستیں صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے۔ خیال رہے کہ صوبوں میں آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے صوبائی اسمبلیوں سے ان بینچز کی تشکیل کی اجازت لینا بھی ضروری ٹھہرایا گیا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہ پہلے ہی اس آئینی ترمیم کو رد کر چکی ہے۔ ایسے میں یہ سوال سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے کہ وہاں کے آئینی مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ جو لوگ آئینی ترمیم میں تکنیکی نقائص کی نشاندہی کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ حکومت کو کچھ مسائل کے حل کے لیے 27ویں ترمیم لانا ہوگی۔ ان کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم میں سب سے زیادہ غلطیاں تو املا کی ہیں، جہاں کوما لگنا تھا وہاں فل سٹاپ لگا دیا گیا اور فل سٹاپ کی جگہ کوما لگا دیا گیا۔ ایسے میں مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے منظور شدہ آئین میں ایک نقطے کا اضافہ کرنے کے لیے بھی آپ کو آئینی ترمیم کا عمل دہرانا پڑتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔